محتشم سامعین حضرات، یہ جو میں نے ابھی آیت پڑھی استعینوا بالصبر والصلاۃ اور حدیث شریف پڑھی، تو ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ یہ تو پھر بھی کیفیتیں ہیں، ہمیں یہ دکھاؤ نا کسی بندے سے کسی نے انہی لفظوں سے مدد چاہی ہو، استعانت کا لفظ ہو اور بندے کا نام ہو تو پھر ہم مانیں گے۔ تو میں یہ بھی قرآن مجید کی اس تشریح میں دکھاتا ہوں حدیث شریف سے، صحیح بخاری شریف ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 245 ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حدیبیہ کے سال میرے دوستوں نے احرام باندھا ہوا تھا، میں نے نہیں باندھا ہوا تھا، تو چونکہ حالت احرام میں شکار جائز نہیں ہوتا، اور جنہوں نے احرام باندھا ہے ان پر لازم ہے کہ شکار کی طرف اشارہ بھی نہ کریں، تو جس کا احرام ہے اس کے لیے شکار کرنا جائز ہے۔ کہنے لگے گزر رہے تھے، ہمارے واسی نظر آ گیا، تو میں نے شکار کرنا چاہا، میں نے احرام نہیں باندھا تھا، دوستوں نے احرام باندھا ہوا تھا، تو میں اکیلا تھا اور شکار مشکل تھا، تو میں نے کہا کہ کچھ میرے ساتھ یہ بھی تعاون کر دیں، اگرچہ شکار میں کروں گا مگر تعاون ان کا بھی کچھ ہو جائے۔ تو لفظ کیا بولے، کہتے فاستعنتهم، میں نے ان سے استعانت کی، میں نے ان سے مدد چاہی، میں نے اپنے دوستوں سے جو حالت احرام میں تھے ہمارے واشی کے شکار میں نے ان سے مدد چاہی، فاستعنتهم، اور سے مشتاق ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ حضرت ابو قتادہ بھی مصلی پہ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، مگر اب شکار کی باری آئی تو کہتے فاستعنت بہم، میں نے ان سے تعاون چاہا، فابوا ان یعینونی، انہوں نے تعاون کرنے سے انکار کر دیا، انہوں نے کہا ہم حلقے احرام میں ہیں، ہم نے اشارہ بھی کیا تو ہم پکڑے جائیں، ہم سے معاوضہ ہوگا۔ تو میرا اس وقت دلیل دینے کا مطلب یہ ہے، اب یہ فاستعنتهم، مدد مانگنے والے حضرت ابو قتادہ اور ہم صحابہ ہیں جو ان سے مدد چاہ رہے ہیں، اور وہ بندے ہیں خدا کے، اور لفظ اون ہے وہی لفظ استعانت جو سورہ فاتحہ میں ہے، وہی لفظ استعانت بخاری شریف کے اس مقام پر موجود ہے، اور یہ واضح کیا جا رہا ہے کہ رب ذوالجلال کی قدرت کا مظہر اگر بندہ بن جائے، بندے میں وہ طاقت آ جائے، تو یہ جس حالت میں ہو، زندہ ہو، فوت شدہ ہو، نہ زندہ خدا ہو سکتا ہے نہ فوت شدہ خدا ہو سکتا ہے، یعنی انسانوں میں رب ذوالجلال جو ہے وہ تو حی القیوم ہے، بندوں میں نہ کوئی زندہ رب کا شریک ہے اور نہ کوئی فوت شدہ رب کا شریک ہے۔ اگر عبادت اور استعانت دونوں ایک جیسی ہوتی تو جیسے نہ کسی فوت شدہ انسان کی بندگی جائز ہے نہ کسی زندہ کی بندگی جائز ہے، ایسے ہی نہ کسی فوت شدہ سے مدد کا مانگنا جائز ہونا چاہیے تھا اور نہ کسی زندہ سے مدد کا مانگنا جائز ہونا چاہیے تھا۔ صحابہ نے زندہ سے ان صحابہ سے مدد مانگنا اس بات کو واضح کر دیا کہ عبادت اور چیز ہے، استعانت اور چیز ہے۔ محتشم سامعین حضرات، اسی بخاری شریف میں اگلے مقام پر حدیث شریف موجود ہے، 280 صفحہ، جلد نمبر 1۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب میری شادی کا معاملہ تھا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ، تو میرے پاس اخراجات نہیں تھے، تو میں نے اذخر گھاس ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مستثنا کر دیا تھا، لوگوں نے کہا باقی ہر چیز حرم کی حرام کر دو کہ گھاس جائز نہیں کاٹنا، اذخر جائز رکھو، تو یہ میرے محبوب علیہ السلام کی زبان ہے، الا الاذخر فرما کے قیامت تک کے لیے اس گھاس کو جائز قرار دے دیا۔ اذخر قبروں میں بھی ڈالا جاتا ہے، اذخر جو سونار ہے اس وقت اپنی بھٹیوں میں جلا کے سونے کا کام کرتے تھے اور بڑا مہنگا بکتا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اور تو کوئی چیز نہ تھی، میں نے اونٹنی ایک مانگ لی، ایک اپنی تھی، میں نے کہا جاتا ہوں اذخر گھاس کاٹ کے لے آتا ہوں، مدینہ شریف کی منڈی میں بیچ دوں گا، جو پیسے ملیں گے وہ شادی میں خرچ کر لوں گا۔ اب یہ بھی دیکھو وہ لوگ صابر اور شاکر کتنے تھے، یعنی آج کا کوئی بھوکے سے بھوکا بھی ایسا ہے کہ جو شادی کے لیے گھاس کاٹ رہا ہو، اور ادھر وہ شہنشاہ ولایت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں اور اپنے شادی کے اخراجات کے لیے گھاس کاٹ کر پھر اس کو بیچ کر گزارا کرنا چاہتے ہیں۔ لفظ کیا بولے، کہتے ہیں اردت ان ابیعہ من السواغین، میں نے چاہا کہ میں گھاس آ کے سوناروں کے آگے بیچ دوں،
وَأَسْتَعِينُ بِهِ وَأَسْتَعِينَ بِهِ فِي وَلِيمَةِ عُرْسِي. استعین، وہ جو نستعین ہے جمع کا سیگا، استعین ہے واحد متکلم کا سیگا. کہتے ہیں میں نے کہا استعین، اس گھاس سے میں مدد چاہوں گا اپنا ولیمہ کر لینے میں. ولیمے کے اندر مجھے اس کی قیمت کام دے جائے گی. تو اب یہاں پر اس گھر اور اس کو بیچنا، اس سے استعانت کا ذکر حدیث شریف میں ہے. اور ایرے غیرے کی بات نہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے. اور مجنون لیلا کی داستان سے نہیں پڑھ رہا، صحیح بخاری شریف سے تمہارے سامنے پڑھ رہا ہوں. لفظ کیا بولے؟ استعین بہ، استعین، وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے والے حضرت علی کہتے ہیں جب تک اللہ کا ایک طرح کا جلوہ سجدے میں نہیں نظر آتا سجدے سے سر نہیں اٹھاتا. وہ اتنے بڑے پرہیزگار اور اتنی کامل نماز پڑھنے والے اس مقام پر استعین کا لفظ بول رہے ہیں کہ میں رب ذوالجلال سے جو مدد چاہتا ہوں وہ مدد اور انداز کی ہے، اور جو یہاں سے حاصل ہوگی وہ اور انداز کی ہے. استعین کا لفظ بول کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واضح کر دیا کہ عبادت اور چیز ہے، استعانت اور چیز ہے.